الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. اے محمد ان قریب ہم یہ قرآن آپ کو پڑھوا دیں گے، نتیجے میں آپ بھولو گے نہیں مگر قرآن کا وہ حصہ جو اللہ چاہ لے. یقین جانو اللہ ظاہری باتوں کو بھی خوب جانتا ہے اور ان باتوں سے بھی اللہ بخوبی واقف ہے جو پوشیدہ ہوتی ہیں. اے محمد ہم آپ کے لیے آسانی تک پہنچنا آپ کے لیے آسان کر دیں گے، لہٰذا آپ نصیحت کرو، خوب نصیحت کرو اگر نصیحت کرنا فائدہ پہنچائے. ان قریب نصیحت حاصل کر لے گا وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن دور رہے گا اس سے وہ آدمی جو بڑا بدبخت ہے. نتیجے میں اس کا حال یہ ہوگا جو جہنم کی آگ میں، بری آگ میں مجبوراً داخل ہوگا، پھر وہ اس میں نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. سورہ اعلیٰ کی تفسیر چل رہی تھی، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تسلی دی جا رہی ہے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی پہلے نازل ہوتی ابتدائی زمانے میں، حضور جب نبی بنے اس کے بعد، تو حضور کو چونکہ امت کا بہت درد تھا، فکر تھی حضور کو، ایک آگ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، جس کی وجہ سے ہر آن ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر میں لگے رہتے تھے. اب قرآن نازل ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہوتا کہ کہیں میں یہ قرآن بھول تو نہ جاؤں، بھول جاؤں گا تو پھر لوگوں کو دعوت کس طرح دوں گا، میرا میسیج لوگوں کو کس طرح پہنچاؤں گا. تو اس لیے جبرائیل امین جب قرآن پڑھتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبرائیل امین کے ساتھ اپنی ہونٹوں کو حرکت دیتے. کس طرح حرکت دیتے دیکھ لیا سب نے؟ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہونٹوں کو حرکت دیتے اس ڈر سے کہ کہیں میں قرآن کو بھول نہ جاؤں. اب دیکھو میں نے یہ جو فعل تمہیں بتایا یہ بہت بابرکت فعل ہے، اس ذریعے سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے. کس طرح؟ ہمیں ہمارے استاد حضرت مفتی عبید صاحب نے اسی طرح درس کے اندر یہ فعل کر کے بتایا جس طرح میں نے تمہیں بتایا. ان کو ان کے استاد حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب نے اسی طرح کر کے بتایا. مفتی احمد صاحب کو ان کے استاد نے اسی طرح بتایا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ اوپر جاتا ہے، بہت عالی شان سلسلہ ہے.
اوپر جاتا ہے اور پہنچتا ہے حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ تک. بخاری کی روایت ہے. حضرت سعید فرماتے ہیں انا احرکہما کما رأیت ابن عباس یحرکہما. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کو نقل کرتے ہوئے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہوں اسی طرح جس طرح میں نے صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگرد حضرت عبداللہ ابن عباس کو ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے دیکھا, اسی طرح میں بھی حرکت دیتا ہوں. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی روایت کے اندر بخاری کے اندر بیان کرتے ہیں انا احرکہما کما یحرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشفتین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے نا اسی طرح میں نے دیکھا اور میں نے تمہارے سامنے اسی طرح اس واقعے کو نقل کیا. معلوم ہوا یہ سلسلہ اوپر تک جاتا ہے. خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فکر کے اندر آ کر اپنے اوپر مشقت ڈالتے تھے اور اس طرح قرآن کو یاد کرتے تھے. تو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قیامہ آیت نمبر 16 کے اندر فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اے محمد اپنے ہونٹوں کو حرکت مت دے, اتنی زیادہ اپنی زبان کو مت ہلا تاکہ تو اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کر لے. اس قرآن کو پڑھوانا تیرے سینے کے اندر جمانا یہ تو میرا کام ہے, لہٰذا تو فکر مت کر, یہ پڑھوانا اور تیرے سینے کے اندر جموانا یہ میرا کام ہے. لہٰذا اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی نازل ہوتی نا تو مراقبے کے اندر بیٹھ جاتے اور فقط خاموشی سے سنتے. جبریل امین جو وحی لے کر آتے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتی. اور کیسے یاد ہوتی؟ نسائی شریف کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفل کی ایک رکعت میں 6 سے زائد پارے پڑھ لیتے تھے. اتنا زبردست قرآن کو یاد کروانا. اس طرح کے پڑھنے کی ضرورت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس نہیں ہوتی تھی. یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ نہیں تو اور کیا ہے؟ 6 سے زائد پڑھنا, اور وہ بھی ہماری طرح نہیں. دیکھو عام متن جلدی جلدی پڑھنا, حفاظ لوگ جو جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں تو آدمی قرآن بھی سنا لے ہوئے, اس میں کوئی کمال کی بات نہیں. ترتیلاً آرام آرام سے پورا قرآن ایک بیٹھک میں سنانا یہ ہے کمال کی بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترتیلاً قرآن پڑھتے تھے اور ایک ایک رکعت میں 6 سے زائد پارے پڑھ لیتے تھے. عبداللہ ابن مسعود کا تو واقعہ تمہیں بھی یاد ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے اندر شرکت ہونے گئے تھے یہ, تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ قیام کرنے کی طاقت رکھتے نہیں تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر اتنی کثیر مقدار میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ اے نبی قرآن کو تو ہم پڑھوا دیں گے, آپ بھولو گے نہیں. لہٰذا یہ فکر آپ کے دل و دماغ میں نہیں ہونی چاہیے. یہ دراصل یہاں پر ایک ادب بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہونے, اے نبی جبرائیل آتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, لہٰذا ادب یہ ہے کہ تم غور سے سنو, خاموش رہو. قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو نے تم بھی تلاوت کرو تو اس میں ذرا قرآن کی بے ادبی معلوم ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہونے تو آدمی کو بالکل خاموش رہنا چاہیے. سورہ اعراف آیت نمبر 204 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو تو فَاسْتَمِعُوا, جو عربی سے کچھ واقفیت رکھتے ہوں تو یہاں پر سماع کا لفظ نہیں بلکہ استماع کا لفظ ہے. سننا نہیں ہے بلکہ غور سے سننا ہے, کان لگا لگا کر سننا ہے. وَأَنصِتُوا, اور خاموش رہنا ہے. نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. معلوم ہوا یہ ایک ادب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے. بخاری کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس آئے اور کہا کہ اے ابن مسعود ذرا قرآن پڑھ کر سنا. قرآن بہت عالیشان طریقے سے تو پڑھتا ہے, لہٰذا کچھ قرآن پڑھ کر سنا, مجھے خواہش ہوئی کہ میں سنوں تیرا قرآن. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے استاذ کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہیں. اب استاذ کے سامنے جب ایک طالب علم قرآن پڑھتا ہے تو اس کی نظر نیچے ہوتی ہے. نیچی نگاہ رکھ کر انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی. پھر جب فارغ ہوئے تو نظر اٹھا کر دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آواز نہیں. آواز آتی تھی تو کس کی آتی تھی؟ ہسکیوں کی آواز. فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ, بخاری کے الفاظ ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کا طریقہ تھا. قرآن سننا, قرآن کو سمجھنا
قرآن سے متعلق کسی بھی طریقے سے جون سا بھی علم حاصل کرنا یہی منہج اور اسی طریقے کا ہونا چاہیے۔ قرآن دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب کلام ہے، اور یہ سورہ اعلیٰ کے بارے میں تو میں گزشتہ ہفتے بھی بتا چکا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی اس سورت سے، اسی لیے تو تم جمعہ کے اندر دیکھتے ہو کہ کثیر مقدار کے اندر ائمہ جو ہوتے ہیں وہ سورہ غاشیہ اور سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں، پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ وطر کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے سورہ اعلیٰ، حضور کو خوب محبت تھی اس سورت سے۔ تب اب آدمی کے اندر یہ جذبہ اس وقت آئے گا جب نیک اعمال کرنے کا کچھ جذبہ اس کے دل و دماغ کے اندر ہو۔ ہمارے اسلاف کرتے تھے، قرآن سے محبت بھی تھی ان کو۔ تمہید کے اندر، کتاب کا نام ہے التمہید، اس کے اندر حضرت صالح ابن کیسان کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حج کے لیے جب یہ جاتے ہیں نا تو سفر کرنا ہوتا، اور ہماری طرح 4-5 گھنٹے کے اندر مکہ پہنچ گئے ایسا نہیں، بلکہ مہینوں کی مسافت ہوتی تھی۔ تو صالح ابن کیسان کے بارے میں ہے کہ سفر کے اندر اونٹ پر سوار ہوتے ہوئے رات کے وقت میں ایک نہیں 2 قرآن مجید کی تلاوت ختم کر ڈالتے تھے۔ ختم قرآن 2 ہوتا تھا ایک رات کے اندر، وہ بھی سفر میں، وہ بھی اونٹ پر سوار ہو کر۔ وقت کے اندر برکت ہوتی ہوگی تبھی، اور ہمارے اللہ والے کہتے ہیں وقت کے اندر برکت اس وقت ہوتی ہے جب آدمی اپنا پورا دن نیکیوں کے اندر گزارے۔ عیاشی کے اندر گزارو گے تو وقت نکل جائے گا، ہفتہ بھی نکل جائے گا، مہینہ بھی نکل جائے گا، سال بھی گزر جائیں گے، لیکن نتیجہ کچھ نکلے گا نہیں۔ لیکن اگر صحیح کاموں کے اندر اپنا وقت لگایا تو اس صورت میں اس کے فائدے بہت ہیں، وقت کے اندر برکت ہوگی۔ بزرگوں میں سے تاریخ الاسلام کے اندر حضرت سعید ابن المسیب کا تذکرہ ملتا ہے۔ تاریخ الاسلام میں حضرت سعید ابن المسیب کے بارے میں ہے کہ تکبیر اولیٰ ان کی 50 سال تک فوت نہیں ہوئی، زندگی کے 50 سال۔ آدمی جیتا بھی ہے 50 سال، یہ ایک سوال ہے۔ 50 سال تکبیر اولیٰ ان کی فوت نہیں ہوئی۔ تکبیر اولیٰ یعنی وہ تکبیر جس میں امام جس تکبیر کے ذریعے سے نماز میں شریک ہوتا ہے اس تکبیر کے ذریعے سے تم بھی نماز میں شریک ہو، یہ ہوا تکبیر اولیٰ کے اندر شریک ہونا۔ 50 سال تک تکبیر چھوٹی نہیں، یہ تھا معمول۔ اور ایک روایت کے اندر ہے 30 سال، دوسری روایت کے اندر ہے 40 سال، 40 سال۔ مسجد کے اندر اتنی جلدی کے ساتھ اور اتنے وقت سے اتنے پہلے یہ مسجد کے اندر حاضر ہو جاتے تھے کہ ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اذان بھی ابھی ہوتی نہیں اور یہ مسجد کے اندر پہنچ جاتے، تو 50 سال تک تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہوگا ہی نہیں۔ صفت الصفوہ ایک کتاب ہے، امام مشروق کے بارے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ امام مشروق جو تھے تہجد کے اندر اتنا لمبا قیام، اتنا طویل قیام کہ پیروں کے اندر ورم آ جاتے۔ ان کی بیوی جب یہ حالت دیکھتی اور یہ منظر جب اس کے سامنے ہوتا تو وہ رونے لگتی کہ میرا شوہر کیا کر رہے ہیں، اتنا لمبا قیام کہ پیروں کے اندر ورم آ جاوے۔ صفت صفوہ ہی کے حوالے سے امام مشروق ہی کا دوسرا واقعہ ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حج کے لیے ایک مرتبہ گئے ہی ہے، حج کے اندر جانا ہوتا ہے، حج کے اندر مخصوص ایام گزارنے ہوتے ہیں، مخصوص ایام کو گزارنے کے بعد سفر بھی کرنا ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں ہے فلم ینم الا ساجدا علی وجہہ حتی رجع، زمین پر اپنی کمر کو ٹیک لگا کر ان کو سونا میسر نہیں ہوا، یعنی زمین پر اپنا آدمی اپنی کمر ٹیک لگا کر سوتا ہے نا، اس طرح یہ سوئے نہیں، گھر سے نکلنے کے وقت سے لے کر گھر تک پہنچنے، یعنی اتنا وقت تھا، اس وقت تک انہوں نے کمر اپنی زمین پر لگائی نہیں سونے کے لیے۔ سوتے تھے تو کس طرح سوتے تھے؟ سجدہ کرتے تھے، اور سجدے کے اندر جو پیشانی ٹیک لیتی ہے نا زمین کا، اس ٹیک کے سہارے سے سوتے تھے۔ نیک اعمال کرتے تھے، قرآن سے ان کو اس طرح محبت تھی۔ قرآن کے اندر اس کے فضائل موجود ہیں، اس فضائل کے موجود ہونے کی وجہ سے جب یہ کام کرتے تھے تو پھر اللہ ان کے وقت کے اندر بھی برکت رکھتا تھا، جس برکت کے رکھے جانے کی وجہ سے یہ لوگ پھر عالیشان کارنامے انجام دیتے تھے، یہاں تک کہ سفر میں اونٹ پر سوار ہو کر 2 قرآن پڑھ ڈالتے تھے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ قرآن کو بھولو گے نہیں مگر قرآن کا وہ حصہ جو اللہ چاہ لے۔ اب اس کا کیا مطلب؟ اس کا کیا یہ مطلب کہ قرآن کا کچھ حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے؟ 2 قول ہیں اس سلسلے میں۔
پہلا قول حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ قرطبی کے اندر موجود ہے یہ بات۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا، اور قرآن جب نازل ہوتا تو کچھ آیتیں ایسی تھی جو ایک مقررہ وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طے تھی، فرض تھی۔ پھر جب وہ وقت ختم ہو گیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آیت کا پڑھنا بھی منسوخ ہو گیا۔ ایسی چند مثالیں ہیں، جیسے کہ یہ آیت، یہ تلاوت تو اس کی ختم ہو گئی، قرآن کے اندر تمہیں کہیں بھی یہ آیت ملے گی نہیں، لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ یہ آیت ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اس مجمع کے اندر جو حافظ لوگ ہوں گے انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ قرآن کی آیت نہیں، لیکن پہلے تھی، یہ قرآن کی آیت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبوی سینے سے اس کو بھلا دیا تاکہ اس کا حکم جو اس کی تلاوت جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ اللہ کو کوئی مصلحت ہوگی، کوئی منشا، کوئی حکمت اس کے پیچھے ہوگی۔ ایک وقت کے لیے یہ حکم مناسب تھا، اس کی تلاوت مناسب تھی، پھر اس کی تلاوت کو اللہ نے منسوخ کر دیا۔ البتہ اس کا حکم باقی ہے کہ اگر بری عورت اور برا مرد شادی کرنے کے بعد زنا کریں نا تو ان کو بھی رجم کرنا ہے، پتھروں کے ذریعے سے ان کو بھی مار ڈالنا ہے۔ یہ شریعت کا ایک حکم ہے، لیکن تلاوت اس کی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 کے اندر ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ کوئی بھی مفتی تمہیں یہ ملے گا نہیں جو اس آیت پر عمل کرتا ہو۔ قرآن کی آیت ہے لیکن کوئی اس پر عمل کرتا نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کا حکم منسوخ ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ شوہر جب مر جاوے نہیں تو اس کی عدت 1 سال ہے عورت کی۔ اب کوئی بھی مفتی تمہیں یہ بتاتا ہے کہ عورت کی عدت اس کے شوہر کے مر جانے کے بعد 1 سال کی ہو، حالانکہ ہے قرآن کے اندر۔ الا ماشاء اللہ کے ذریعے سے اسی آیت کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کے اندر ہوتے تو ہیں لیکن اللہ ان کا حکم جو ہوتا ہے منسوخ کر ڈالتے ہیں۔ یہ آیت منسوخ ہوئی دوسری قرآن کی آیت کے ذریعے سے جو سورہ بقرہ کے اندر ہے، آیت نمبر 234 والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ۔ اس آیت کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ عورت کی جو عدت ہوگی اس کے شوہر کی وفات کے بعد وہ 1 سال نہیں بلکہ 4 ماہ 10 دن ہوگی۔ خیر اللہ ماشاء اللہ کے ذریعے سے یہ مراد ہے، یہ قتادہ فرماتے ہیں۔ دوسری رائے حضرت فرا نحوی کی ہے۔ امام فرا نحوی کی رائے کو مجھے بھی زیادہ پسند ہوتی ہے، یہ رائے بہت اچھی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا کوئی حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھولے ہی نہیں، اور جو آیتیں منسوخ ہیں نا تو منسوخ ہونا الگ بات ہوتی ہے، اس پر عمل کا نہ ہونا الگ بات ہوتی ہے، انہیں بھولنا الگ بات ہوتی ہے۔ بھول جاوے نہ عمل نہ کرے یہ الگ بات، یاد رہے نہ پھر بھی عمل نہ کرے اللہ کا حکم ہے اس لیے یہ الگ بات۔ تو یہاں پر فرا نحوی کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ حصہ تم بھولو گے جو اللہ چاہے، لیکن اللہ نے چونکہ یہ بات چاہی نہیں تو تم بھولے بھی نہیں۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو ظاہری بات کو بھی اللہ جانتا ہے، پوشیدہ باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تمہاری ظاہری استعداد کیسی ہے، صلاحیت کیا ہے، اللہ کی یہ تمہاری لیاقت کتنی ہے، سب ہمیں معلوم ہے، اس لیے ہم تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے جو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ فکر مت کرو، تمہارے باطن سے بھی ہمیں بخوبی واقفیت حاصل ہے۔ علامہ عثمانی اپنی تفسیر عثمانی کے اندر یہی معنی بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری احوال سے بھی واقفیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی احوال سے بھی واقفیت، تو اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی اگرچہ تمہیں یہ لگتا ہو کہ قرآن تمہیں یاد نہیں رہے گا جب تک کہ تم زبان کے ذریعے سے پڑھ نہ لو، تم زیادہ جانتے ہو اپنے بارے میں یا میں زیادہ جانتا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے میں جانتا ہوں، اللہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ پڑھو مت، زبان کو مت ہلاؤ، قرآن کو غور سے سن لیا کرو، یاد کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 17-18 کے اندر یہی ہے، ان علینا جمعہ و قرآنہ ثم ان علینا بیانہ وغیرہ وغیرہ۔ اب جو آدمی حافظ بننا چاہتا ہے کبھی کبھی اسے ایسا لگتا ہے کہ تو بہت مشکل کام ہے، حالانکہ اللہ یہاں پر نبی کو کہہ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے سن تو لو، حفظ تو کر لو، یاد کروائیں گے ہم۔ معلوم یہ ہوا کہ ان آیتوں کے اندر ایک تاثیر ہے۔ مولانا حسین احمد صاحب مدنی اپنے مجربات کے اندر یہ بات لکھتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ جو آدمی عصر کے بعد جمعہ کے دن، پھر سے بولتا ہوں، جمعہ کے روز عصر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور یہ آیت پر پہنچتا ہے
اور 7 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کر کے اپنے دل کے اندر پھونکتا ہے نا، تو اللہ قرآن کو یاد کرنا بھی اس کے لیے آسان کر دیں گے، یاد رکھنا بھی اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ میری والدہ کا بھی یہ معمول تھا ہمیشہ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ عصر کے بعد آدمی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرے گا شروع سے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور پھر پہنچے گا جب سنقرئک فلا تنسیٰ، تو اس کو 7 مرتبہ پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، اتنا حصہ 7 مرتبہ پڑھ لے، اس کے بعد سورت ختم کر لے، گریبان کے اندر دل جو ہے وہاں پر پھونک مارے۔ یہ تاثیر ہے اس کی کہ قرآن یاد بڑے زبردست طریقے سے رہتا ہے۔ تو یہ تو ایک نسخہ تھا، ایک عمل تھا جو ہمارے بزرگ لوگوں نے بیان کیا ہے۔ دیکھو بزرگ لوگوں کی بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، لہٰذا ان کو لینا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسانی تک پہنچنا، آسانی تک پہنچنے سے یہاں پر کیا مراد؟ ہر آسانی۔ کچھ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد جنت ہے، کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ نیک اعمال کرنا ہے، کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ قرآن کو یاد کرنا، سب اس کے اندر داخل۔ آسانی تک پہنچنا ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، یعنی یہ نہیں کہ آسانی تک پہنچا دیں گے، وہ پہنچنا اور وہ جو راستہ بھی ہوگا نا وہ بھی تمہارے لیے آسان ہوگا۔ پھر ایک بڑی قیمتی بات قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی کہ جہاں نصیحت فائدہ پہنچائے نا وہاں پر تو آدمی کو نصیحت کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر اگر کوئی سوچے یہ کہ اگر نصیحت کرنا فائدہ پہنچائے تب نصیحت کرنی چاہیے، ورنہ نصیحت جب فائدہ نہ پہنچائے تو نصیحت نہیں کرنی چاہیے، یہ قرآن کا معنی جو ہے یہ ذرا محل نظر ہے۔ اس آیت کے اندر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی معاملے کا معلق ہونا اس ایسے امر پر ہو جو ضروری ہے تو وہ تاکید کا انشاء کرتا ہے۔ آسان زبان میں ان نفعت الذکر، اگر نصیحت کرنا فائدہ پہنچائے۔ اب قرآن کے اندر خود قرآن کے حوالے سے بات کریں، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت تو فائدہ پہنچاتی ہی ہے، قرآن کے اندر ہے۔ معلوم ہوا اگر نصیحت فائدہ پہنچائے، لیکن قرآن کے اندر ہے کہ نصیحت تو فائدہ پہنچاتی ہی ہے، معلوم ہوا کہ نصیحت تو کرنی ہے ہر حال میں۔ تمہارے ذہن اور تمہارے دل و دماغ میں جون سی بھی بات ہو تم نصیحت کرو، اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کا دل کھولے گا۔ یہ روایت موجود ہے، مسلم کی روایت ہے، الدین النصیحہ، نبی رقیہ تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، کرو خیر خواہی۔ قلنا لمن، صحابہ نے کہا کس کی خیر خواہی کریں؟ للہ ولی کتابی ولی رسولی ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، ہر آدمی کی خیر خواہی کرنی ہے، حتیٰ کہ اچھے لوگوں کی بھی برے لوگوں کی بھی۔ یہی معنی ہے فذکر ان نفعت الذکر کا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل بھی بہت پرزور طریقے سے کیا، بہت پرزور طریقے سے کیا۔ رباع ابن عباد الدیلی یہ راوی ہے، یہ بات بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام مجمع ہو خاص مجمع ہو، ہر جگہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدائیں لگاتے رہتے تھے۔ خاص جگہ ہو عام جگہ ہو، لوگوں کے گھر جا کر ہر طریقے سے یہ کہتے تھے ایھا الناس قولوا، اے لوگو ارے پڑھ لیا کرو لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ فقط دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ ایسی کامیابی جس کا تعلق دنیا سے بھی ہے آخرت سے بھی۔ اس کا ترجمہ لوگ کر لیتے ہیں حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن یہ ترجمہ ناقص ہے، سمجھے؟ اردو زبان کے اندر وہ دم نہیں کہ وہ اس کا ترجمہ کر سکے۔ حی علی الفلاح کا مطلب ہوتا ہے آؤ ایسی چیز کی طرف جو بہت پرزور طریقے سے کامیابی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ ہوتا ہے فلاح کا مطلب۔ خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے، مسند احمد کے اندر روایت نہیں، ابو نعیم اصبہانی نے الدلائل النبویہ ایک کتاب ہے اس کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، ابو نعیم اصبہانی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کا سفر کر رہے تھے، پہاڑوں پر چل رہے تھے، ملاقات ہوئی کس سے؟ ایک پہلوان سے، بہت طاقتور، اس کا نام تھا رکانہ۔ کیا نام تھا؟ رکانہ۔ تو اس پہلوان سے ملاقات ہوئی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس آیت پر خوب عمل کرتے تھے نا، تو اس پہلوان سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی کہا اے رکانہ اسلام لے آ، تو مسلمان ہو جا، تیرے اندر صلاحیت مجھے نظر آتی ہے۔ رکانہ نے کہا اے تو جانتا ہے کون ہوں میں، نصیحت کس کو بھی کرے گا، یہ
یہاں تیرا چلے گا نہیں، یہ پہاڑ میرا علاقہ ہے، پہلوان ہوں میں، لہٰذا تیرے اوپر ایمان لانا یہ میرے بس کی بات نہیں، تیرے اوپر میں ایمان نہیں لانے والا، تو چلا جائے یہاں سے۔ حضور نے پھر کہا کہ اے رکانہ ایمان لیا؟ تو انہوں نے کہا، رکانہ نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے، تجھے پتہ ہے میں کون ہوں، پہلوان ہوں، مجھے اگر کشتی کے اندر ہرا دے گا نہیں تو میں تجھ پر ایمان لانا 100% بالکل فکس۔ تو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں جنگ کرتے تھے تو بالکل شیر کی طرح، لیکن میدان جہاد کے علاوہ کبھی بھی اپنا ہاتھ کسی پر اٹھایا نہیں، کبھی بھی کسی پر اٹھایا نہیں، اتنے نرم تھے یہ۔ قرآن کے اندر ہے، اگر ہم آپ کو سخت دل بناتے نہ، ہم آپ کو ایسا بناتے جو لوگوں کو ڈراوے، تو لوگ تم سے بھاگتے، سمجھے؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل کے ہوتے نا اے محمد تو لوگ آپ سے دور بھاگتے۔ لیکن دیکھو آج 1400 سال ہو گئے لیکن لوگ قریب ہیں نا، کتنے قریب ہیں کہ آدمی اپنے والدین کا نام اتنا زیادہ لیتا نہیں ہے جتنا زیادہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی لیتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے 1400 سال بعد۔ تو رکانہ کو کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سچ بولتا ہے نا، واقعتاً اگر تجھے کشتی کے اندر میں نے ہرا دیا تو کیا تو ایمان لے آئے گا؟ تو رکانہ نے کہا میری زبان، میرا فعل، میں زبان کا بڑا پکا ہوں، اس زبان نے جب کہہ دیا کہ ایمان لائے گی تو میں ایمان لانے والا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تو حضور نے اس کا گریبان پکڑا، نے ایک ہی دفعہ کے اندر زمین سمیٹ اس کو کر دیا، اتنی طاقت۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلوان تھے نہیں، لیکن پہلوان کے ساتھ ایسا معاملہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت جسمانی نہیں روحانی تھی نا۔ ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ ہوا کیا؟ اور ظاہر سی بات ہے جو آدمی بالکل تعجب کے اندر ہوتا ہے نا تو اس کو کچھ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، تو اس نے کہا پھر سے، تو کہا ٹھیک ہے بھائی پھر سے لیا اس کا گریبان نے زمین کے اندر اس کو ڈھسا دیا، کہا پھر سے، تیسری مرتبہ اس کا گریبان لیا نے زمین کے اندر اس کو پچھاڑا، پھر اس نے کہا کہ اے محمد تو بڑا کمال کا آدمی ہے، اس پہلوان کو آج تک کسی نے پچھاڑا نہیں، تو نے پچھاڑ کر رکھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کا طریقہ، پہلوان کو بھی دعوت دیتے تھے، ہے نا کمال کی بات۔ ترمذی کے اندر یہ روایت ہے عمران ابن حسین، یہ تو پہلے سے صحابی ہو چکے تھے، لیکن عمران ابن حسین یعنی حسین کے بیٹے عمران، ان کے والد جو حسین ہیں نا حسین، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، یعنی ان کی جانب سے ابھی کفر ہی تھا، ایمان کا سرزد ہونا ان کی جانب سے ابھی ہوا نہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تو حضور نے کہا اے حسین ایمان لیا یار، کیوں ایمان لاتا نہیں؟ تو حسین نے کہا دیکھ لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو کہا حضور نے ایک سوال کرتا ہوں، یہ دیکھو دعوت و تبلیغ کا ایک طریقہ، الگ الگ طریقے سے دعوت ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ ایک سوال پوچھتا ہوں، کتنے معبودوں کی عبادت کرتا ہے تو؟ کہا 7 معبودوں کی عبادت کرتا ہوں۔ کہا اوہ 7 معبودوں کی عبادت کرتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں 6 زمین میں ہوتے ہیں، میں ایک آسمان میں اللہ، یعنی 6 زمین کے اندر جو معبود ہیں ان کی بھی عبادت کرتا ہوں، اللہ کی بھی عبادت کرتا ہوں۔ تو کہا اے حسین جب تو تکلیف میں ہوتا ہے تو یہ جو زمین کے جو معبود ہیں ان کو پکارتا ہے یا اللہ کو پکارتا ہے جو آسمان میں ہے؟ تو کہا اللہ کو پکارتا ہوں، اس لیے کہ تکلیف سے نجات دینے والا وہی ہے۔ تو کہا کہ پھر اسی کی عبادت کر لیا کر، دیکھ اگر عبادت کرے گا نا تو 2 چیزیں سکھاؤں گا، 2 جملے سکھاؤں گا جس کے ذریعے سے تیری دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ تو انہوں نے کہا دیکھ لیں گے، چلے گئے۔ 2-3 دن بعد آئے، اسلام قبول کیا، سوچنے کے بعد، دیکھو کبھی ڈائریکٹ جواب ملے گا نہیں، آدمی بسا اوقات سوچتے ہیں، تو حسین بھی سوچنے میں مشغول ہو گئے، سوچنے میں کے اندر اپنے 2-3 دن گزارے، آئے، نے کہا اے محمد تجھ پر ایمان لاتا ہوں میں، اب ذرا بتا کہ یہ جو 2 کلمے تو مجھے سکھانے والا تھا وہ کون تھے 2 کلمے، تو اب تم بھی سیکھ لینا یہ وہ 2 کلمے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو سکھائے تھے نا، جو عمران کے ابا تھے، وہ 2 کلمے تھے اللہم الہمنی رشدی، ایک کلمہ اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ ہدایت دے دے، میرے دل کے اندر میری ہدایت کا جو راستہ میرے لیے سب سے آسان ہے وہ مجھے سکھا دے۔ نے دوسرا جملہ وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، کہ اللہ مجھے اپنے نفس کے اندر جو برا حصہ ہے اس سے مجھے تو پناہ دے دے۔ شارٹ نے سمپل بات کہی لیکن تھی بڑی کام کی بات۔
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحت کرنے کے اسلوب تھے کچھ. اسی مناسبت سے ایک نصیحت میں بھی کر دوں. دیکھو مسند احمد کی روایت ہے, مولانا ادریس صاحب کاندلوی نے معارف القرآن کے اندر, معارف القرآن کے لکھنے والے دو ہیں بھائی, ایک تو مفتی تقی عثمانی صاحب پاکستان میں جو ہے نا, ان کے والد صاحب, انہوں نے بھی لکھی ہے. نے معارف القرآن ادریسی, مولانا ادریس صاحب کاندلوی نے بھی لکھی ہے, بڑی کمال کی لکھی ہے, پڑھنے جیسی کتاب ہے, اردو ہی کے اندر ہے. تو مولانا ادریس صاحب نے مسند احمد کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ نے پہاڑ کو بنایا نا, تو پہاڑ تھے بڑے سخت, دگمگاتی ہوئی زمین کو پہاڑ روک لیتا ہے, دگمگاتی ہوئی زمین کو پہاڑ روک لیتا ہے, تو پہاڑ سے زیادہ مضبوط چیز کوئی ہوگی؟ تو فرشتے بڑے تعجب کے اندر آگے کہ اے اللہ, یہ پہاڑ تو بہت مضبوط چیز ہے, اس سے کیا کوئی اور مضبوط مخلوق ہے؟ تو اللہ نے کہا ہاں ہے نا, اس سے بھی زیادہ مضبوط مخلوق ہے. تو انہوں نے پوچھا کیا ہے اس سے زیادہ مضبوط, یعنی پہاڑ سے زیادہ مضبوط مخلوق کیا؟ تو کہا پہاڑ سے زیادہ مضبوط مخلوق لوہا ہے, کیونکہ لوہے کے ذریعے سے پہاڑ کا بھی کچمبر ہو جاتا ہے. لوہے کے ذریعے سے پہاڑ, بڑے بڑے پہاڑ مکہ مدینہ کے اندر تھے, لوہے کے ذریعے سے ہوئے نا, بالکل صفا چٹ ہو گئے. تو لوہا پہاڑ سے زیادہ مضبوط. فرشتوں نے کہا تو لوہا بڑا مضبوط ہوا, اے اللہ لوہے سے زیادہ مضبوط چیز کوئی ہوگی؟ تو اللہ نے کہا ہاں ہے, کیوں نہیں, لوہے سے زیادہ مضبوط آگ ہے. آگ کی تپش سے سخت لوہا بھی ہوگا نا, وہ بھی بالکل پگھل کر رہ جائے گا. فرشتوں نے کہا یہ بات تو صحیح ہے, اے اللہ اب تو ذرا بتا کہ آگ سے زیادہ مضبوط. تو اللہ نے کہا یہ تو بالکل واضح بات ہے, پانی آگ کو بجھا کر رکھ دیتا ہے, اور پانی جب طغیانی پر آتا ہے نا تو اس کا مقابلہ کسی کے بس کی بات نہیں. تو اب تو پانی تو سب سے زیادہ طاقتور, پانی سے تو طاقتور کوئی نہیں. تو فرشتوں نے پھر پوچھا کہ اس سے زیادہ طاقتور چیز کوئی ہے؟ تو کہا ہاں ہے, ہوا, کہ ہوا کے ذریعے سے پانی اپنی ضخامت کے باوجود, اپنی ثقاہت کے باوجود اتنا مضبوط ہے, لیکن پھر بھی یہاں سے وہاں اگر ہوا ہوگی نا تو وہ پانی کو بھی کر دے گی. اس طرح سونامی, ہوا کے اندر تبدیلی سونامی کا ایک ذریعہ ہے. اب کہا کہ ہوا سے زیادہ طاقتور مخلوق, تو کہا ہاں ہے. اب یہ کام کی بات ہے, ہوا سے زیادہ طاقتور چیز کیا؟ کہا ایک مومن کا صدقہ, سچے دل سے نکلا ہوا صدقہ, یہ ہوا سے زیادہ مضبوط ہے. ہوا سے زیادہ مضبوط یعنی پانی سے مضبوط, آگ سے مضبوط, لوہے سے مضبوط, پہاڑ سے مضبوط. اب کیوں ایسا؟ تو اللہ نے اس کی وجہ بیان کی, یہ صدقہ جو ہے نا یہ میرے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے, غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے, اور میرے غصے سے زیادہ طاقتور کوئی چیز ہوگی؟ یہ جب صدقہ میرے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے, معلوم ہوا صدقہ کرنا چاہیے. یہ روایت کے اندر الصدقۃ تطفئ الغضب, غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے, بجھاتا ہے. دوسری روایت کے اندر مسلم کی روایت, ترمذی کی روایت کے اندر ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح, بالکل اعلیٰ درجے کی حدیث ہے, کوئی شک ہی نہیں اس کے صحیح ہونے میں. معاذ بن جبل سے روایت ہے الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار, پانی جس طرح آگ کو تیزی سے بجھا دیتا ہے نا, اسی طرح صدقہ تمہارے گناہوں کو تیزی سے بجھا دیتا ہے. معلوم ہوا صدقہ کرنا چاہیے. آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو آدمی دل کے اندر ڈر رکھے گا, نصیحت حاصل کرے گا, وہ بدبخت ہوگا, وہی نصیحت سے دور بھاگتا ہے. پھر کہا یصلی النار الکبریٰ, یہ جو بدبخت ہے نا وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا. یصلا کہا, عربی زبان کے اندر ایک آتا ہے دخلا, داخل ہونا, ایک ہوتا ہے صلاح, وہ بھی داخل ہونا. لیکن میں نے کہا نا بعض عربی کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اردو کے اندر وہ دم نہیں کہ وہ ترجمہ کر سکے. دخلا کا ترجمہ بھی کون کیا کرے گا؟ داخل ہونا. صلاح کا ترجمہ بھی داخل ہونا, لیکن فرق ہے. صلاح کہتے ہیں مجبوراً داخل ہونا, یعنی وہ چاہے گا نہیں کہ داخل ہو, لیکن فرشتے اس کو گھسیٹ کر ایسی آگ کے اندر داخل کریں گے جو بہت بڑی ہوگی. پھر آخر میں کہا کہ جس میں یہ لوگ نہ مریں گے نہ جئیں گے, یعنی یہ آگ ایسی خطرناک ہوگی کہ اس کے اندر جو بھی مبتلا ہوگا نا وہ ایسا نہیں کہ مرے گا تاکہ کچھ معاملہ ختم ہو جاوے, سکون پا جاوے, مرے گا بھی نہیں زندہ بھی نہیں رہے گا. اب کوئی سوال کرے کہ زندہ بھی نہیں رہے گا, مرے گا بھی نہیں, تو کیا اس کے علاوہ تو کوئی اور طریقہ تو ہے نہیں, یا تو زندہ رہتا ہے یا مرتا ہے. تو زندگی بھی نہیں حاصل ہوگی, نہ مرنا بھی اس کو حاصل نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرے گا نہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ رکھے گا. لیکن زندہ رہتا ہے تو آدمی کبھی آرام حاصل کرتا ہے نا, وہ آرام اس کو حاصل نہیں ہوگا. جیسے
آدمی کہتے ہیں نا کہ جی رہا ہوں لیکن جینا بھی میرا مرنے ہی کی طرح ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دوزخ کا حال ایسا ہی برا ہے. لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان رکھ دیا ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے نا کہ اگر تم نے گناہ کیے نہ جہنم کے اندر تمہیں جلنا نصیب ہوا، اللہ حفاظت کرے. ایک گھڑی بھی اس کی بہت خطرناک ہے. اس کی لپٹ ایسی ہے جس کی لپٹ کے اندر روشنی نہیں، سیاہ ہی سیاہ لپٹ. تو ایک گھڑی کے اندر وہ جب جہنم کے اندر داخل ہوگا تو جلے گا وہ مومن، لیکن اس کے ایمان کی وجہ سے یہ مر جائے گا. اللہ اس کو مر کر سکون دے گا. ایمان والا مر کر سکون پائے گا یہ نے. پھر جب بالکل سیاہ کوئلے کی طرح ہو جائے گا نا تو اللہ جنت کے اندر اس کو ڈالیں گے اور نہر حیات کے اندر اس کو غسل دیں گے. جس نہر حیات کے اندر غسل پانے کی وجہ سے اس کا پورا جسم جو کالا تھا وہ روشن ہو جائے گا. مسلم کی روایت ہے. بخاری کے اندر یہ ہے کہ اہل جنت ان لوگوں کو جو جہنم کے اندر پہلے جی کر آئے پھر جنت کے اندر گئے، ان کو جہنمی کہیں گے کہ یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے. تو وہ بھی کہیں گے ہاں ہاں بھائی جہنمی ہے، فخر سے کہیں گے. بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ فضل والا معاملہ کیا. تھے تو ہم جہنم کے لائق، لیکن جہنم سے نکال کر اس نے ہمیں جنت دی. تو ہاں تم کہتے ہو نا جہنمی، تو ہاں ہے ہم جہنمی. خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اعلیٰ دخول نصیب فرمائے اور جہنم سے ہماری پوری حفاظت فرمائے. تفسیر کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، کرنے کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.